اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں بات کو کہ کل ایک حدیث پڑھی تھی آپ کی خدمت میں. آخری حدیث جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی جس کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے مالی اعتبار سے صاحب النعمت یجب علیہ التوسعۃ عن عیالہ. کافی کی روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ جس کے پاس اللہ نے مالی اور نعمت کے اعتبار سے وسعت دی ہوئی ہے تو وہ اپنے عیال پر اپنی فیملی پر جو ہے اس کی وسعت ان کے اندر بھی وسعت پیدا کرے، یعنی ان کو مکان کے لحاظ سے، زندگی کے رہنے کے لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے، ضرورتوں کے لحاظ سے تنگ دستی کی حالت میں زندگی نہ گزارے. البتہ اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان جب فضول خرچی کرنا شروع کر دے. ایک بیلنس کا ہونا زندگی میں ضروری ہے، نہ فضول خرچ ہو نہ کنجوس ہو، بخیل نہ ہو. اللہ نے دیا ہوا ہے پھر بھی انسان بخل سے کام کرے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. کل روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور اس کے بعد آج تھوڑا سا کسی خانوادے یعنی فیملی سے مربوط کی فیملی کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے، یعنی کس طرح سے کھانا کھایا جائے، وہ اصل موضوع ہے. لیکن اس کے پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ من سعادت المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والمرکب البہی والولد الصالح. 4 چیزیں ہیں جو ایک انسان کی اس دنیا میں سعادت ہے. سعادت یعنی خوشبختی. وہ انسان واقعاً خوشبخت ہے کہ جس کو یہ 4 چیزیں نصیب ہوں، اور اس میں نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس 4 کو بہتر بنانے کے لیے یا بہتر ہونے کے لیے اپنی طرف سے کوشش بھی انسان کرے کہ یہ 4 سعادت جو دنیا کی رسول اللہ نے قرار دی ہے وہ اس کے پاس ہو. خب پہلی چیز وہ ہے کہ المرأة الصالحہ، ایک نیک خاتون، ایک نیک بیوی. نیک بیوی کا ہونا یہ اس دنیا کی بہت ہی اہم بڑی سعادت ہے، واقعاً بڑی سعادت ہے. کیونکہ نیک بیوی سے گھر، بچے، نسلیں، خود کا سکون، گھر کا سکون، بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے ایک نیک بیوی کے ہونے سے. تو پہلے تو بیوی کے انتخاب میں، اب یہاں پہ تو انتخاب زیادہ تر لوگ وہ جو انتخاب کر چکے ہیں، لیکن بعض لوگ انتخاب کرنا بھی ہے بچوں کو، جیسے نوجوان بیٹھے ہیں تو اس کے انتخاب میں جو چیز دیکھے وہ یہ کہ ایسی خاتون ہو اخلاق کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے، سماجی رہن سہن کے لحاظ سے، زبان و بیان کے لحاظ سے، کہ جو آ کر واقعاً انسان کے لیے اور اپنے گھر کے لیے سعادت کا سبب بنے. عام طور سے لوگ جو ہے وہ صرف جوان لوگ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، کیا؟ وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ بیوی ہو تو بہت خوبصورت ہو، اور جو ہے ان کے ماں باپ شاید یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا مالدار بھی ہو، اور تھوڑا اور ہمت کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ گھرانہ کوئی ایک اچھے شہرت والا اور عزت والا گھرانہ ہو. فیملی کا اچھا ہونا بہت اہم چیز ہے، البتہ اخلاق کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے. لیکن اصل چیز خود بیوی کے فیملی کے ساتھ ساتھ خود بیوی کے اخلاق کے بارے میں جس کو منانا ہے. اور جو یا یہ کہ اگر پہلے شادی کر چکا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ یہ سعادت اگر اس کی کم ہے تو سعادت حاصل ہو، تو اپنے رویے میں اتنی تبدیلی کرے کہ اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے. چونکہ یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپس کا تال میل ایسا رہتا ہے کہ انسان اپنے رویے میں اتنا اچھی تبدیلی کرے. جیسے عرض بھی کیا گیا خطبہ جمعہ میں
کہ اس طرح حسن اخلاق سے پیش آئے کہ سامنے والے کو حسن اخلاق پھر مجبور ہو جائے حسن اخلاق کے لیے، اس کے سامنے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہ جائے. کیونکہ یہ سعادت بہرحال انسان کو چاہیے زندگی میں کہ اچھی بیوی ہو، پہلا ہی سے مسئلہ ہوتا ہے. دوسرے والمسکن الواسع، مسکن وسیع ہو. مسکن یعنی کل عرض کیا تھا سکونت کی جگہ، جو سکونت کی جگہ بھی ہے، جو سکون کی جگہ بھی ہے. مسکن کہتے ہی اس لیے ہے کیونکہ اس میں سکون ملنا چاہیے انسان کو. انسان گھر میں ہو، گھر میں پہنچے تو اس کو سکون ملے. گھر میں جتنی دیر ہو تو بالکل پرسکون ہو، گھر کی تلاش میں ہو. گھر ایسا نہ ہو کہ گھر سے نکلنے کی فکر میں ہو، کیسے جو ہے کوئی فرصت ملے کہ گھر سے باہر نکلیں. کیونکہ جس گھر میں سکون نہیں ہوتا اس میں انسان نکلنا چاہتا ہے. تو مل جل کر آپس میں اچھے طریقے سے بات کر کے اور طے کریں کہ اس طریقے سے کہ گھر مسکن بن سکے، یعنی سکون کی جگہ بن سکے. اور سکون کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسکن وسیع ہو، جو تھوڑا ابھی بامبے جیسے شہر میں یہاں پر مشکل ہوتا ہے. میں تو یہاں اس اتنے پاش ایریے میں بھی اور مہنگے ایریے میں جہاں کروڑوں کے فلیٹ ہوتے ہیں وہاں بھی دیکھتا ہوں اکثر گھروں میں کہ کمرے پھر بھی چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں. یہ بلڈرز لوگ جو ہے ان کو جگہ کے دیکھنا ہوتا ہے. جو مکان لوگ کئی کروڑوں کے لیتے ہیں اس میں بھی کمرے ہمارے یہاں جو ہمارے لکھنؤ میں 25-30 لاکھ کے جو فلیٹ مل جاتے ہیں اس کے کمرے یہاں کے کمروں سے کہیں زیادہ وسیع ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی مہنگے مکان لے کے بھی تھوڑا ہوتے ہیں. خیر وسعت جو اچھی چیز ہے کہ مسکن جو ہے وسیع ہو، اس کے لیے انسان کوشش کرے. بہرحال ہر علاقے کے اعتبار سے اس کی وسعت میں فرق ہو جائے گا، لیکن ایک ایسا مسکن کہ جہاں پہ مناسب طریقے سے ہوا کا وینٹیلیشن ہو، جہاں پہ کبھی دھوپ کا بھی آنا جانا ہو جائے. خواتین کی ایک بڑی مشکل، پہلے شاید کبھی عرض کیا، خواتین کی ایک بڑی مشکل یہ خاص کر باحجاب خواتین کی اور غیرت دار خواتین کی، یوں جا کے پارکوں میں تو دھوپ نہیں لے سکتی ہیں، چونکہ دھوپ کپڑا پہن کے دھوپ لینے سے کچھ اتنا فرق بھی نہیں، وہ وٹامن ڈی ہوتی ہے نہ کچھ نہیں ہوتا کہ جو ہے. تو بہرحال ان کو ایک ایسی جگہ کوئی چاہیے گھر میں کہ جہاں پر کبھی دھوپ آتی ہو، جہاں 10-20 منٹ وہاں پہ بیٹھ سکے تاکہ اس دھوپ سے استفادہ کر سکے. یہ اچھی نعمت ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو انسان، پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، سفر والا چیپٹر گزر چکا ہے کہ انسان سفر کرے، فیملی کے ساتھ سفر کرے. فیملی کے ساتھ سفر کر کے کبھی ایسے نیچر میں جائے کہ جہاں سے انسان کے، وہ میرے خیال سے برادران نے کلپ بھی بنائی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ سفر کے 5 فوائد تھے، آپ ڈھونڈیے گا تو مل جائے گی جا کے چینل پہ. سفر کے 5 فائدے. اس میں ایک فائدہ یہی بھی تھا کہ انسان کو سکون ملتا ہے. انسان سفر کرتا ہے تو تجربہ ہوتا ہے، سفر کرتا ہے تو انسان کے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سمجھتا ہے انسان یہ پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن اس سے تجربات بڑھتے ہیں، راستے کھلتے ہیں. تو یہ بھی اچھا ہے کہ اگر مجبوری کی بنیاد پر بڑے شہروں میں جیسے معاف کیجیے گا، بڑے شہروں میں جیسے بھی بڑے مسکن نہیں رہ گئے ہیں. اور حتیٰ ابھی تو ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں تقسیم ہو کے مکانات وہاں بھی چھوٹے ہو گئے، وہاں بھی اب آنگن وغیرہ نہیں رہتے اور مشکلات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نسبتاً بڑے ہوتے ہیں. تیسری چیز جو انسان کی سعادت کے لیے اہم ہے وہ ہے والمرکب البہی، اچھی سواری. اچھی سواری ہونا بھی کیا ہے؟ یہ انسان کی سعادت ہے. یعنی اپنی پوزیشن کے لحاظ سے یہ نہیں کہ دیکھنے لگے کہ یہاں پہ کتنی بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی لازم ہو. نہیں، اپنے سہولت کے لحاظ سے انسان کے پاس ایک مناسب سی سواری ہے. یہ واقعہ شاید آپ کو پہلے کبھی سنایا ہو کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ نجف سے کربلا 12 سال نجف میں تھے جب ان کو ملک بدر کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا ایران سے. تو اس میں 12 سال سے زیادہ مدت جو نجف میں گزاری. تو نجف سے کربلا جب جاتے تھے اکثر وہاں علماء یہ طریقہ تھا کہ ہر شب جمعہ کو کربلا جایا کرتے تھے. تو وہ جو ساتھ میں رہتے تھے ان کے بیان میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک اچھی سی گاڑی ڈھونڈو، ایک اچھی سی گاڑی کر لو. گاڑی تھی نہیں ان کے پاس، تو کرائے پہ گاڑی کر لو، کربلا جانا. تو جب کئی بار یہ کلمہ سنا تو سوال کیا، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام خمینی ہر چیز، کسی چیز میں تو نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس پوش اچھی چیز ہو. حتیٰ نجف میں اس زمانے میں طالب علموں کے پاس پنکھا نہیں تھا. نجف کی گرمی بہت ہی سخت گرمی ہوا کرتی ہے، یعنی 47 48 50 ڈگری کے آس پاس تک جو ٹمپریچر ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ گئے تھے کہ
صبح میں وادی سلام میں جانا مشکل ہو رہا تھا، دن میں تو کوئی سوچتا نہیں تھا جانے کے لیے، اتنی زیادہ سخت گرمی تھی. تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں. بہرحال پہلے زمانے میں کہاں زیادہ لوگوں کے پاس پنکھا تھا، تو امام خمینی وہاں گئے تو ان کے لیے پنکھا بہرحال مرجع ہو چکے تھے اور مسائل تھے، تو ان کے لیے پنکھا خرید کے لایا گیا. پوچھا یہاں اور سب طالب علموں کے پاس پنکھا ہے؟ کہا نہیں، سب کے پاس تو نہیں ہے. کہا نہیں، پھر اس کو لے جاؤ واپس کرو. جب سارے طالب علموں کے پاس پنکھا نہیں ہے تو اسے واپس کر دو. تو پنکھا جو نہیں رکھنے والے انسان تھے وہ کہتے تھے گاڑی اچھی کر لو. تو وہ جو ساتھ میں تھے مولانا بھی تھے، وہ بھی ان کو ذہن میں کھٹکی یہ بات کہ گاڑی کے مسئلے میں کیوں اتنا، جب بھی کہتے ہیں گاڑی کر لو تو صرف گاڑی نہیں کہتے، کہتے گاڑی اچھی والی کر لو. تو پوچھ لیا ایک مرتبہ کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں جب آپ نارمل زندگی میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں استعمال کرتے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ ہم بلا وجہ اپنی جان نہیں دے. بہت ساری گاڑیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا سے ٹکر لگے تو پھر اس میں انسان کی جان جانا ہی جانا ہے، اور خاص کر کے ہائی وے وغیرہ پہ ہو تو جان بچنے کا پھر کوئی چانس نہیں رہ جاتا. تو کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے انسان، کیوں سوسائڈ کرے؟ گاڑی ایسی بھی ہو کہ جس سے انسان کا خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ ہوتا تو گاڑی کو انسان نہ اس میں چلا جائے، ہے نا. تو گاڑی کا اچھا ہونا یوں بھی، خاص کر اگر لمبا سفر ہوتا ہے تو گاڑی اگر مناسب ہوتی ہے تو انسان کے سفر میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی. ایک اچھی چیز ہے، اور یہ دنیا کی سعادت میں سے ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ ابھی جائیں اپنی پرانی گاڑیاں بیچ کے جو ہے نئی گاڑیوں کی تلاش میں ہو جائے، لیکن انسان کو بہرحال کوشش کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو، اور جس حد تک ضرورت ہے. اور چوتھی چیز جو انسان کی سعادت دنیا کے لیے اہم ہے، اس دنیا میں، دنیا کا لفظ بھی نہیں، اصل انسان کی سعادت کے لیے اہم ہے نا، وہ یہ ہے کہ الولد الصالح، انسان کے پاس صالح نیک اولاد ہو. یہ بہت اہم ہے، اور خاص کر آج کے زمانے میں تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے. پہلے زمانے میں زیادہ تر عام طور سے صالح اولاد ہونا آسان تھا. اس زمانے میں اتنے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اولاد کا صالح ہونا مشکل ہو گیا ہے. لہذا خاص کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ جو ہے صالحہ بیوی بھی عطا کرے اور صالح فرزند بھی عطا کرے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو وہ یہ دعا نہ کرے کہ اللہ صالح بیوی عطا کرے، بلکہ یہ دعا کرے کہ ہماری جو بیوی ہے وہ کیا ہو جائے، وہ صالح ہو جائے. نہ کہ پھر دوبارہ کوئی اور تلاش میں بھی ڈھونڈ میں نکل جائے کہ نہیں ابھی ہماری بیوی صالح نہیں ہے تو صالحہ نہیں ہے تو اور دوسری صالحہ لے کے آئیں. لیکن بہرحال انسان کی سعادت کے لیے یہ چیز اہم ہے. اچھا، ایک چھوٹے سے موضوع پہ جلدی سے، ابھی ہے وقت جو ہے 4-5 منٹ، آپ کے سامنے چند حدیث پڑھتے ہیں. فیملی کے ساتھ کھانا کھانا بہت ہی رائج ہو چکا ہے کہ لوگ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. ایک تو جن کے جو سماجی جن کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر تو ان کی دعوت رہتی ہے، کبھی یہاں دعوت کبھی وہاں دعوت. پھر جب اپنی کوئی فنکشن آتا ہے تو اتنی ساری دعوت بھی کرنا ہے، 800 لوگوں کو بلانا ہے، 500 لوگوں کو بلانا ہے کہ اتنی ساری جگہوں پہ جا چکے ہیں. تو ان سب کی اتنی واقعی ضرورت نہیں ہے. انسان ایسے ہی جگہ کھانے کے لیے باہر جانے کا، ابھی مجبوری ہو تو الگ مسئلہ ہے، کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے، ایکسیپشنس ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش کرے کہ انسان اپنے فیملی کے ساتھ کھانا کھائے اور ایسے دعوت کو آسانی سے قبول نہ کرے کہ جہاں پر تنہا اس کو بلایا جا رہا اور فیملی نہ ہو. مرد تو یوں بھی ٹہلتا گھومتا رہتا ہے، کبھی دکان میں کچھ منگا کے کھا لیا، کبھی یہاں وہاں کچھ کھا لیا. تو جب کھانے کی فرصت ہو تو انسان کوشش کرے. مثلا رات میں کھانا عام طور سے انسان کو گھر میں کھانا ہے، دن میں چلو کام کر رہا ہے، ٹفن لے کے چلا گیا ہے، کچھ کھا لیا، تو وہاں پر پھر اس پہ پھر بہانے نہ ڈھونڈے کہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، آج فلاں دعوت ہے، آج فلاں وہ ہے. فیملی کے ساتھ جہاں ہو تو ٹھیک ہے، نہ کسی دوسرے کو بغیر فیملی کے بلائیں اپنے گھر پہ، اور نہ ہی اپنی کسی ایسی دعوت کو جلدی قبول کریں. مجبوری ہے، ایکسیپشن ہے ہر جگہ پہ کہ جہاں پہ انسان اکیلے چلا جا رہا ہے، یہاں کھانے وہاں کھانے، اور احساس نہیں کر پاتا کہ گھر والوں پہ کیا گزرتی. ممکن ہے کچھ نہ کہیں، نہ کہنا اور بات ہے، لیکن بہرحال اچھی بات نہیں ہوا کرتی، اور اس کا اچھا اثر، سائیکولوجیکل اثر اچھا نہیں ہوتا، فیملی لائف کے لحاظ سے اس کا اثر اچھا نہیں ہوتا کہ انسان ادھر ادھر کھاتا پھر رہا ہو اور دوستوں کے ساتھ مزے کر رہا ہو، ہے نا. خوب، اس لیے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ فرمایا کہ معاف کیجیے، لا يجوز للرجل ان يخص نفسه بشيء من المأكول دون عياله. اب یہاں پہ لا يجوز کا استعمال ہوا ہے،
اس کا مطلب حرام نہیں ہے، یعنی بہرحال اچھا نہیں ہے، کہ اچھا نہیں ہے کہ انسان کے لیے کہ کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز مخصوص کرے اپنے لیے کہ جو اس کے عیال کے ساتھ نہ ہو، فیملی کے بغیر ہو۔ عیال سے مراد خاص کر بیوی، اپنے لیے کھائے، خود فراہم کرے لیکن چھوڑ کے۔ تفسیر قمی میں یہ حدیث ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ الا انبئکم بخمس من کن فیہ فلیس بمتکبر۔ یہ ایک روایت سنیں، میں کیا تمہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے پہلے والی حدیث امام صادق علیہ السلام کی تھی، اور یہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ حدیث رسول اللہ کی، کہ الا انبئکم بخمس من کن فیہ فلیس بمتکبر۔ کیا میں تمہیں 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں کہ وہ 5 چیزیں جس انسان کے اندر ہے وہ انسان متکبر نہیں ہے۔ تکبر جو سب سے پہلا بڑا گناہ ہے، روایت میں کہ 3 سب سے پہلے بڑے گناہ ہیں، اس میں پہلا بڑا گناہ کیا ہے؟ تکبر۔ کس نے کیا؟ شیطان نے۔ دوسری لالچ ہے، اور تیسرے جو ہے حسد ہے۔ یہ قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا، جو کل آیت بھی پڑھی جا رہی تھی آپ کی خدمت میں۔ تو میں کیا بتاؤں کہ ایسی صفت تمہارے اندر پیدا نہ ہو جو شیطان کی صفت تھی، اور جس کی وجہ سے شیطان ہو گیا۔ وہ سجدے کرنے والا، ہزاروں سال کے سجدے کرنے والا، عبادت کرنے والا، جس صفت کی بنیاد پر شیطان ہو گیا۔ وہ 5 صفتیں کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی شہروں میں، وہ کیا ہے؟ اعتقال الشاۃ، بھیڑ بکریاں چرانا، اس کی رسی پکڑ کے لے جائے انسان، چرائے لوگوں کے سامنے۔ یہ نہ سوچے ارے یہ کیا کہیں گے لوگ، اتنے بڑے زمیندار صاحب وہ جو ہے بکری چرا رہے ہیں۔ جو مجھ سے بعض لوگوں نے کہا، اور جب بھی مجھے یاد آتا ہے مجھے بہت زیادہ اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ مولانا آپ لوگ پڑھ تو دیتے ہیں لیکن ہم لوگ مانتے تھوڑی نہیں ہیں کہ یہ کہ امیر المومنین کھیت میں کام کر رہے تھے، امیر المومنین جو کنویں کھود رہے تھے۔ کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بنا دیا ہمارے بعض ذاکروں نے کہ جیسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے شہنشاہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے بڑے نواب و زمیندار لوگ ہوتے ہیں۔ زمیندار تو جا کے کھیت میں کام نہیں کرتا، اس کے مزدور کام کرتے ہیں۔ بادشاہ تو جا کر کھیت میں کام نہیں کرتا۔ اب اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کیا ہے، یہ اتنا نیچے لے کے آئے ہیں امام کو، نبی کو اتنا نیچے لے کے آئے ہیں کہ ان کے ذہن میں ان کا تصور یہ کہ امام نبی جو بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، نوابوں کی طرح ہونا چاہیے، زمینداروں کی طرح ہونا چاہیے۔ تو زمیندار تو آگے کھیت میں کام نہیں کرے گا، بادشاہ اور نواب تو کھیت میں کام نہیں کریں گے، لیکن نبی مشکل سے آپ انبیاء میں سے لوگوں کو ڈھونڈ پائیں گے کہ جن کے پاس جو ہے جانور نہ رہے ہوں، اور باقاعدہ یعنی اصلی کام جو ہے۔ جناب موسیٰ جناب شعیب کے پاس گئے، شادی کی مہر یہ مانگی کہ 8 سال تک تمہیں ہمارے سارے جانور چرانے ہوں گے۔ 8 سال، تو قرآن کا یہ لفظ ہے۔ اب بعض آدمی کہ قرآن بھی ہم نہیں مانیں گے تو پھر اس کی بات ہی الگ ہے۔ یہ تو چلو مولانا کو نہیں مانتے، نہیں مانے، وہ قرآن کو تو مانے نا۔ قرآن کی آیت یہ ہے، جا کے پورا واقعہ پڑھ لے کہ بھی میں شادی کر دیتا ہوں اپنی ایک بیٹی سے، لیکن اس کے بدلے میں 8 سالوں تک، اور اگر 2 سال زیادہ 10 سال ہو تو بھی چلے گا، لیکن 8 سال تک لازمی طور پر آپ کو میری بھیڑ بکریاں چرانی ہوں گی۔ اور جناب موسیٰ نے اتنا بزنس بڑھا دیا ان کا، ماشاءاللہ اچھا کافی زیادہ ہو گیا تھا سب کچھ۔ کوئی مرد نہیں تھا جناب شعیب، اور وہ خود بھی نبی تھے، جناب شعیب نبی تھے، ان کے گھر میں یہی تھا کام، ان کی بیٹیاں بھیڑ بکریاں چراتی تھی۔ بیٹیاں، یہ تو قرآن کا واقعہ ہے نا، سنا ہوا ہے نا واقعہ؟ نہیں سنا ہے، وقت نہیں، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ وہ پورا واقعہ کہ لوگ جو ہے ایک جو کنواں تھا وہاں پہ لائن لگائے ہوئے تھے، لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو نکال کے پانی پلا رہے تھے، اور 2 بیٹیاں، 2 جوان لڑکیاں جو کنارے کھڑی ہوئی تھیں، چونکہ غیرت دار تھیں، چونکہ شریف گھرانے سے تھی، چونکہ عزت دار تھی، مردوں کے بیچ میں جا کے سب کے سامنے کنویں سے پانی نکال کے نہیں پلا سکتی تھی کہ بھئی یہ مرد لوگ جائیں تو بھی میں اپنے بھیڑوں کو پانی پلاؤں۔ جناب موسیٰ دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ ان کو وہاں سے نکلے ہوئے تھے فرعون کے پاس سے، فرعون والے ڈھونڈ رہے تھے ان کو، دیکھا یہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، کب تک کھڑی رہیں گی؟ جب پوچھا کیوں کھڑی ہو، کہا کہ یہ لوگ جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ کہا اچھا میں پلا دیتا ہوں، اچھی بات ہے، غیرت اچھی چیز ہے
کہ اگر تمہیں غیرت کی وجہ سے کھڑی ہو تو لو میں پلاتا ہوں، میں تو بیکار آدمی بیٹھا ہوں، ابھی تو میں بھاگا ہوا ہوں اپنے وطن سے، نکال کے پانی پلا دیا۔ تو وہ گئی ہیں، وہ جا کے انہوں نے اپنے بابا سے بتایا کہ ایسا ہے۔ وہ بابا نبی تھے، جناب شعیب تھے، کہا جاؤ بلا کے لاؤ، میں ان کو اجر تو دوں، ایسے میرا کام کوئی کیوں کرے، میں اجر دوں۔ جا کے بلا کے لے آئیں تو روک لیا، دیکھا اچھا آدمی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اچھا آدمی، شریف آدمی دکھتا ہے، امانت دار دکھتا ہے، قوی بھی ہے، روک لیا۔ اور رکنے کے بعد پھر یہ جناب شعیب نے رشتہ پیش کیا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اس میں سے کسی ایک سے تمہاری شادی کر دیتا ہوں، یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں میری چرانی ہوں۔ اکثر نبیوں کے بارے میں رسول اللہ کتنی مدت تک جو ہے وہ غار حرا میں جاتے تھے، اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کے جاتے تھے، وہ چرتے رہتے، جناب رسول اللہ غار حرا میں جو ہے اللہ سے راز کلام کیا کرتے تھے۔ اس سے تکبر انسان کا دور ہوتا ہے نا۔ یہ آدمی یہ نہیں کہہ رہے میں کہاں مولانا ہو کے جو ہے بکری چراؤں، کیوں نہیں چرائیں گے۔ وَلُبْسِ الصُّوفِ، اور لباس کا معمولی پہننا، معمولی لباس بھی انسان پہنتا ہے اگر صاف ستھرا ہو، لیکن معمولی لباس اسے خود بخود غرور جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بہت قیمتی لباس پہن کے انسان نکلا ہے 4-5 لاکھ کا، تو انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ 20,000 کے 25,000 کا لباس پہن کے نکلا ہے اور دوسروں کے پاس وہ لباس نہیں ہے، تو لازمی اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے انسان کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ مجالست الفقراء، صرف امیروں کے پاس جا کے نہ بیٹھے، صرف بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ انسان نہیں بیٹھے، بلکہ اپنے سے کم لوگوں کے پاس انسان بیٹھے اور عزت دے کے بیٹھے۔ یہ بھی نہیں کہ ایسے جا کے بیٹھے کہ ان کو ذلیل کر رہا ہو، رسوا کر رہا ہو کہ تم تو چھوٹے لوگ ہو، میں نے تو بڑا لطف کیا ہے، میں تو بڑا وہ ہوں کہ تمہارے پاس آ کے بیٹھا ہو۔ نہیں، ان کے پاس جائے، انہی کے طریقے سے عزت دے کر ان کے ساتھ بیٹھے، تو اس سے تکبر انسان کا ختم ہوتا ہے۔ وَأَن يَرْكَبَ الْحِمَارَ، اب حمار اس زمانے کی سب سے ہلکی سواری تھی، سب سے معمولی سواری تھی گدھے کی سواری۔ تو حدیث میں ہے کہ گدھے پہ سوار ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ انبیاء جو گدھے پہ سوار ہو کے جاتے تھے، چونکہ وہ سب سے ہلکی سواری تھی۔ اب آج گدھے پہ سوار نہ ہونے لگے کہ اگر گھر کے سامنے ایک گدھا باندھ دے کہ میں اس پہ سوار ہوں گا، مراد گدھا نہیں ہے، یعنی یہ کہ معمولی سواری سے انسان چلے، رکشہ جو چل رہا ہے اس پہ چلے، کہ مثلا بہت بڑے عالم ہے بھیا، یہ تو وہ ایسے الیکٹرک رکشے پہ بیٹھ کے نہیں جائیں، کیوں نہیں جائیں گے بھائی، کیا ایسے مشکل ہے، اس میں کون سی شرم کی بات ہے۔ وہ فلاں اسکوٹر پہ، یار مولانا اسکوٹر پہ کیسے بھی، اسکوٹر پہ کیا مشکل ہے بھائی، جب اسکوٹر پہ آپ چل رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے، اور فلاں ہم تو کچھ نہیں، ہم تو خیر طالب علم چھوٹے سے، لیکن ایک بڑے مولانا کیوں نہیں چل سکتے، ایک بہت بڑے مجتہد بھی ہیں تو کیوں اسکوٹر پہ نہیں چل سکتے، اور لوگ چل رہے ہیں تو۔ اگر لوگ نہیں بٹھاتے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ خود بیٹھنا نہیں چاہتے تو یہ خود ایک تکبر کی علامت ہے نا۔ اچھی سواری ہونا پہلے روایت پڑھا اچھی چیز ہے، لیکن انسان یہ نہیں کہ میں تو ہمیشہ آڈی پہ سوار ہوتا ہوں اور فراری پہ اور بینز پہ، تو ہمیں چھوٹی گاڑیوں پہ تو ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ نہیں، جب لوگ بیٹھتے ہیں تو کیوں نہیں بیٹھ سکتے، بس سے لوگ چلتے ہیں تو کیوں نہیں چل سکتے، مولانا ہے تو میٹرو سے نہیں جائیں گے تو کیوں نہیں جا سکتے۔ ہم لوگ ابھی آئے تھے، 4-5 لوگ تھے، آپ یاد ہوگا، تو ہم لوگ جلدی پہنچنا تھا وہاں، کون سی جگہ تھی وہ سمندر کے کنارے جو پروگرام تھا، ہاں اسلامی، ہاں وہاں اسلامی جم خانے سے ہم لوگ پہنچ رہا تھا، میرا روڈ، وہاں بھی پروگرام تھا، تو ہم لوگ جا کے میٹرو بیٹھے تو لوگ کئی لوگ تھے وہاں پہ، کاکشیا بھی مل گئے وہ ٹرین میں، تو وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بھائی اس پہ حیرت سے دیکھنے کی کیا بات ہے، کیا ماما لگا کے اگر میٹرو پہ آ رہے تھے، کیا سب جب سفر کر رہے ہیں تو کیا سے مشکل ہے بھائی، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بہت کچھ ہوں بھی وہ بھی سب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس سے انسان کا تکبر دور ہوتا ہے۔ یہ ارے کوئی معمولی گاڑی لے کے آ گیا، میٹرو کا ٹکٹ لے کے آ گیا، بائک لے کے آ گیا، وہ تو دیکھ رہے حیرت سے، کہہ رہے مجھے اس سے لے کے جا رہے ہو، اس میں کیا مشکل ہے۔ یعنی یہ کہ اندر کہیں تکبر پڑا ہوا ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ اور آخری چیز یہ ہے، معاف کیجیے گا 1-2 منٹ زیادہ ہو گیا، وَإِن يَأْكُلَ الرَّجُلُ مَعَ عَيَالِهِ، انسان، اب یہ شاید آپ کے زمانے میں اتنا محسوس نہ ہو، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مرد لوگ الگ سے کھانا کھاتے تھے، ان کے لیے الگ سے اہتمام ہوتا تھا، پھر بچا کھانا جو ہے وہ خواتین کھاتی تھی، کبھی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی بعض گاؤں وغیرہ میں یہ ہے، ابھی بھی، لیکن یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ وہ جو عرب بڑے مرد بنتے تھے اور مردوں کی طرح سے کھانا کھاتے تھے، پھر بچے کھانے جو عورتیں کھاتی تھیں، نہ بچ جائے تو بھوکی بھی رہ جائیں، ایسا بھی ہوتا تھا، واقعاً ایسا ہوتا تھا۔ اور وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی، جتنا ہے وہ نکال کے دیتی رہتی تھی، یہ پیٹو انسان کھاتا چلا جاتا تھا اور ختم کر دیتا ہے،
دیکھا ہے میں نے بعض جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے. انسان اگر یہ متکبر انسان، یہ کلچر جو ہے تکبر کا کلچر ہے. تکبر دور کرنا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بھی سادہ گھر میں ساتھ بنا ہوا سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں. شہروں میں الحمدللہ یہ ہوتا ہے، آپ کو اتنا زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں بھی محبت کے لحاظ سے، گھر کے اندر الفت کے لحاظ سے، گھر میں اچھے سکون پیدا ہونے کے لحاظ سے انسان ساتھ میں بیٹھ کھائے. ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کا گھر میں جتنے محرم لوگ، یا نہیں پھر اس میں محرم و نامحرم سب کو شامل کر دے کہ وہ خالہ زاد بھی بہن آئی ہے تو وہ فلاں یہ آئی ہے، اور بیٹھے بھی تو بہرحال حجاب وغیرہ کی پوری طرح رعایت کر کے. لیکن محرم لوگ آپس میں ایک فیملی کے لوگ جو ہے وہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانے سے صرف تکبر ہی دور نہیں ہوتا، بہت ساری انسان کی سائیکالوجیکل بیماریاں اور مشکلات اور نفسیاتی مسائل بھی حل ہوتے ہیں. یہ انسان کی زندگی کے اہم راز ہیں جو رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام نے ہم سب کو بتائے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح سے ایک اچھی زندگی اور سکون کی زندگی جینے کی اور اچھی فیملی کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.